کے غلام کا لاشا لٹک رہا تھا اور تڑپ رہا تھا، لیکن لٹکتا لاشا پیغام دے رہا تھا، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے محمد محمد پکارا کروں میں۔ تسا ناریاں آلے ہو، اسا نارا آلے ہاں، ہاں جی اسا ہاں نارا آلے، تقریر سن دے پہ ہو کنیے کریں دے بھی ہاں تو اپنی حالت رہ دے پہ ہو نارا تکبیر نارا اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے بھائیو، جیسے خطاب ہوتا ہے نا ویسے جواب ہوتا ہے، ویسے انداز ہوتا ہے۔ آپ ایسے بیٹھے ہیں کہ آپ کی آدھی نکل گئی ہے، آدھی باقی ہے، پاؤں سے بعد میں نکلتی ہے میرے خیال میں نا، اتلے دھاڑی نکلی پئی ہے، تلوی باقی ہے، یا ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے یو پی ایس کی بیٹری آخری سانس لے رہی ہوتی ہے اور میں تو ابھی شروع ہو رہا ہوں، پتہ نہیں ہو سکتا ہے آپ کو سحری کا ٹائم دوں یا 3 کھجوروں سے روزہ جو ہے وہ رکھنا پڑ جائے، تو مہربانی کرو میرے ساتھ چلو گے تو جلدی خطاب ختم کر دوں گا، اگر یہی حال رکھو گے تو پھر آپ اور میں بس رات اپنی بات اپنی، مہربانی کرو نا ذرا بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ کی عزتیں سلامت رکھے، آپ کو صحت و ایمان نصیب فرمائے۔ آئیے سامعین محترم، معیار محبت کیا ہے کہ جان بعد میں ہے، نبی پاک کی محبت پہلے ہے۔ صحابہ کرام نے جان دی ہے، صحابہ کرام نے اولادیں قربان کی ہیں، صحابہ کرام نے ماں باپ قربان کیے ہیں، صحابہ کرام نے وطن قربان کیے ہیں۔ ایک بات ذرا غور سے سوچئے گا، بڑی توجہ سے سنیے گا، مکہ چھوڑنا کوئی سوکھا تھا، آسان تھا؟ دوستو، آپ یہاں پہ رہنے والے ہیں یا کسی بھی علاقے میں آپ کو اچانک پیغام آ جائے، حکم ہو جائے یہ شہر چھوڑنا ہے، کاروبار چھوڑو، اپنی زمینیں چھوڑو، رشتہ دار چھوڑو، اپنا وطن چھوڑو، اپنے اقربا چھوڑو، اپنی دوستیاں چھوڑو، اپنے گھر چھوڑو، یہ کوئی سوکھا ہے؟ جب حضور نے حکم دیا اے میرے صحابہ مکہ چھوڑنا ہے، صحابہ کی زمینیں مکہ میں، کاروبار مکہ میں، جائیدادیں مکہ میں، ماں باپ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا انہوں کو بھی مکہ میں چھوڑنا ہے، جن اولادوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کو بھی مکہ میں چھوڑنا ہے، پورا کاروبار بھی مکہ میں چھوڑنا ہے۔ یہ کوئی سوکھا تھا؟ کوئی ثابت کرے۔ ایک صحابی آئے ہوں اور عرض کیا ہو یا رسول اللہ بڑا اوکھا ہے مکہ چھوڑنا، ماں باپ کو کون چھوڑے، حضور کاروبار کون چھوڑے، وہاں نہ گھر ہے نہ کاروبار ہے نہ رشتہ داریاں ہیں نہ دوستیاں ہیں، ہم کیسے چھوڑیں؟ میرے آقا پاک کا ایک بھی صحابی نہیں ہے جنہوں نے آ کر عذر پیش کیا ہو، بلکہ حضور نے اشارہ کیا، صحابہ کرام نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، میرے نبی پاک کے ساتھ ہو لیے، اے صحابہ یہ کیسے جا رہے ہو؟ فرمایا کائنات کو بتا رہے ہیں، اگر کوئی پوچھے نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے تو بتا دینا، ایک ایسا دن آیا تھا جب کاروبار مکے میں رہ گئے، ماں باپ مکے میں رہ گئے، زمینیں مکے میں رہ گئی، اولاد مکے میں رہ گئی، ساری کائنات مکے میں تھی، ہم نے حضور کا دامن تھاما ہے، لبیک کا نعرہ لگایا ہے اور بتایا ہے لوگوں صحابہ کرام کے لیے کائنات بعد میں ہے، محبت مصطفیٰ پہلے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا میرے خیال نعرے لاؤنا لے لو انتواری پوری محفلی، ایک علامہ صاحب ایک پرو جناب او بھائی بیٹھے اور اس تو علاوہ پابندی یہ نعرہ تھے یا نعرہ دیدہ آندھی نہیں، میں پتہ ہوتا میں میاں علی چھو آپ کوئی نعرہ لکھے نہ ہوا اور نعرے لاوے تے تو شرماویا تو پتہ لگیا بے نعرے کنیے لبینے پتہ نہیں تو سا کیڑی دنیا تو آئے بیٹھے ہو میرے ایرہ میں جلے وچے وقفہ کننا نعرے واسطے وقفہ کننا نا تا نعرہ کیوں نہ لے دے اچھا کر کے آگو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
अमर व कबीरा। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा ने मोहब्बत का रंग निभाया है, मोहब्बत की हर अदा उन्होंने निभाई है। जिस अंदाज से आजमाया जा सकता है, अल्लाह ने नबी के सहाबा को आजमाया है, और हर आजमाइश में मेरे रब्बुल जुल जलाल ने मुस्तफ़ा के सहाबा को पूरा पाया है। ये अंदाज है मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम की मोहब्बतों के। एक वाक़या अर्ज करने के बाद मैं अपने मौजू को आगे बढ़ाना चाहूँगा। ज़रा ऊंचा को जना सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों ज़रा तो समझो कीजिएगा, सहाबा किराम का जज्बा मोहब्बत रसूल, इस हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह के महबूब ताजदार कायनात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम हुजूर से मोहब्बत भी रखते हैं, अकीदत भी रखते हैं, नबी पाक की खत्म नबूवत पे पहरा देना जानते हैं, मेरे आका पाक की इज्जत व नामूस के लिए अपनी गर्दनें कटवाना भी जानते हैं। ये वक्त भी आना था वतन अजीज के अंदर कि कोई भी कहीं से नबूवत का दावा कर दे और हमारे इंतजामी हजरात उनको देखते रहें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई न कर सके। मुसलमान सब्र और तहम्मुल की तस्वीर बन के बैठे रहें और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुस्ताख करने वाले चाहे मर्द हों चाहे औरतें हों, उनको खुली छुट्टी दे दी जाए। दोस्तों, कल से हर मुसलमान पाकिस्तान में बसने वाले का दिल जख्मी है कि एक मलूना नबूवत का दावा कर रही है और उसके खिलाफ अब तक कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। और जनाबे वाला, ये हमेशा से ऐसे ही होता है, जब भी कोई हुजूर की इज्जत नामूस और खत्म नबूवत के खिलाफ हर्जा सराई करता है, नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल करता है, उसकी पुष्ट पनाही होती है यहूद व नसारा की तरफ से, इस्लाम दुश्मन ताकतों की वजह से। यही तो वजह है हमारे गाजियों को रात के अंधेरों में तख्ते दार पे चढ़ा दिया जाता है और गुस्ताख औरतों को रात के अंधेरों में मुल्क से बाहर ले जाया जाता है। ये भी कोई इसी तरह का वाकया है। बहरहाल सामीन मोहतरम, हम हुकूमत बस से भरपूर मुतालबा करते हैं आपको और यहूद व नसारा का मुकम्मल तबाह होगा कि इस मलूना के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। लेकिन आप जानते हो कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले और सुन्नी माओ का दूध पीने वालों ने भी ये मुल्क के पाकिस्तान के अंदर अहद दिया हुआ है, कसम उठाई हुई है कि जब तक हमारे बदन में खून का एक भी कतरा है, हम इज्जत रसूल पे पहरे देते रहेंगे। लिहाजा हम तब तक हुकूमत वक्त के ऐवानों पे दस्तक देते रहेंगे जब तक उस मलूना को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। 295 के तहत जब तक उसे सजाए मौत नहीं किया जाता, सुन्नी का एक बच्चा भी सुकून से नहीं बैठेगा, बल्कि हुजूर की इज्जत के लिए नारा बुलंद करता रहेगा और कहता रहेगा, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। नाम नबी पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खदरा कल भी था और आज भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आओ सुनो, मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने मकतूब मुबारक दिया। यमामा की धरती पे मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किया है। कौन है जो मेरा खत मुबारक लेकर के उसके पास जाएगा? इससे पहले कि कोई बुजुर्ग खड़े होते, 17 साल का नौजवान था, हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका मैं जाऊंगा, चढ़ती जवानी है, अभी तुमने जवानी की बहारें देखनी है, तू जाएगा, लेकिन वो कातिल है, कत्ल कर देगा, जालिम है, मार डालेगा। या रसूल अल्लाह, जब से आपका कलमा पड़ा है, जिंदगी से प्यार नहीं है, तेरे नाम पे कट जाने से प्यार है। मेरे हुजूर ने खत मुबारक अता किया। नौजवान ने लिया, जंगल, सहरा, बयाबान, पहाड़, समंदर, दरिया तय करते करते यमामा की धरती पे पहुंच गया। ओ इतना बड़ा महल, इधर वजीर, इधर मुशीर, इधर जल्लाद। नौजवान
17 سال عمر، لیکن حوصلہ کسی چٹان کی طرح تھا. آگے گیا، کھڑا ہو گیا. کہاں سے آئے ہو؟ مدینہ الرسول سے آیا ہوں. کہ کیا لے کے آئے ہو؟ فرمایا آخری نبی کا خط لے کر آیا ہوں، خاتم النبیین ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب لے کر آیا ہوں. حضور کا خط مبارک دیا، پڑھا، آگ بگولا ہو گیا. نوجوان جینا پسند کرو گے یا مرنا پسند کرو گے؟ نوجوان نے کہا بات سیدھی کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اگر میرا کلمہ پڑھو گے جان بخشی ہو جائے گی، اگر حضور کی ختم نبوت پر قائم رہو گے میں جان لے لوں گا. نوجوان نے کہا جان دینا آسان ہے، ختم نبوت سے غداری کرنا محال ہے. کہا آسان موت نہیں دوں گا، میں ٹکڑے کروں گا، میں ہاتھ کاٹوں گا، میں پاؤں کاٹوں گا. نوجوان نے کہا ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں اللہ اکبر و کبیرہ. اس نے کہا نوجوان کے دونوں ہاتھ کاٹ دو. یہ ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کٹ گئے. یہ سننا، یہ کہنا آسان ہے، کٹوانا بڑا مشکل ہے. جس کو ایک ضرب بھی لگے وہ جانتا ہے درد کیا ہوتا ہے. نوجوان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. بول کس کا کلمہ پڑے گا؟ فرمایا میں صدقے یا رسول اللہ. بولو نا میں صدقے یا رسول اللہ. نوجوان کے دونوں کوہنیوں کاٹ دی، کوہنیاں کٹ گئی. نوجوان بول کس کا کلمہ پڑے گا؟ فرمایا میں صدقے یا رسول اللہ. نوجوان کے کندھے کاٹ دیے. بول کس کا کلمہ پڑے گا؟ فرمایا میں صدقے یا رسول اللہ. نوجوان کے پاؤں کٹ گئے. بولا میں صدقے یا رسول اللہ. نوجوان کے دونوں گھٹنے کاٹ دیے. بول نوجوان بولا میں صدقے یا رسول اللہ. توجہ دینا، میں صدقے، تشریف رکھیں، میں صدقے یا رسول اللہ. نوجوان کے دونوں پاؤں کٹ چکے تھے. بول وہ کہتا تھا میں صدقے یا رسول اللہ. 6 ٹکڑے بازوؤں کے، 6 ٹکڑے ٹانگوں کے محل میں بکھرے پڑے تھے. ایک خون کا لوتھڑا، گوشت کا لوتھڑا محل میں تڑپتا تھا اور آواز آتی تھی میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ. مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ بازو کٹ گئے، ٹانگیں کٹ گئی، ٹکڑے ہو گیا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ندا کر رہا ہے. فرمایا لوگوں یہی تو پیغام ہے کہ صحابہ جیسا ولولہ ہو، صحابہ جیسا ایمان ہو، صحابہ جیسی محبت ہو. اگر کبھی وقت آ جائے ایک طرف ظلم ہو، ایک طرف تشدد ہو، ایک طرف بربریت ہو، ایک طرف یہود و نصارہ کی ساری طاقتیں ہو اور ایک طرف ناموس رسالت ہو، ایک طرف ختم نبوت ہو، کٹ جانا، ٹکڑے ہو جانا، پوری کائنات لٹا دینا، لیکن دنیا کو بتا دینا ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے.